روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے دیکھیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو توبہ کی توفیق عام طور پہ مل جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو رمضان آتے ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو دوسرے عشرے میں، بہت سے لوگوں کو تیسرے عشرے میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آخری عشرے میں یا لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتے ہیں، تو ان کو گناہوں پر ندامت ہو ہی جاتی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ ہی لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ کے بغیر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا، چاہے 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اللہ پہ تو پابندی لگا نہیں سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ نے بتایا یہی ہے، اعلان یہی کیا ہے، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو گناہ کما رہے ہیں ان کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے توبہ کریں، رمضان کو غنیمت جانیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے رمضان سے آٹومیٹیکلی گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس میں جو ہے وہ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ، رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان، بہت اچھا سوال ہے، یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے پوچھا، اللہ جزائے خیر دے، سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، رمضان کا بنیادی مقصد سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے رمضان کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب تم سے گناہ چھوٹ جائیں، یعنی کبیرہ گناہ۔ تو پہلے تو یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کے ہم روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں۔ تو گناہوں کی لسٹ بنا لیں اپنی۔ کسی کو بد نظری کی عادت ہے، کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، عورت شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے، کوئی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا، کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی، اپنے نابالغ چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی حرام آمدن کر رہا ہے۔ تو جتنے گناہ ہیں، آپ کی داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کوئی نماز کا پابند نہیں ہے، تو یہ سارے، کوئی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، سارے گناہوں کی لسٹ بنا لیں اور اللہ سے دعا مانگے ان لسٹ کو سامنے رکھ کر، اے اللہ اس رمضان میں مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگیں، پھر راتوں کو اٹھیں، روزے رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ فائدہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے روزہ فرض اس لیے کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ کام کریں گے تو اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی، اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو 50% ہو جائے گی، 50% اگلے رمضان میں ہو جائے گی۔ لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو بھائی پھر تو سینکڑوں رمضان آتے رہیں تو کیا فائدہ، گناہ نہیں چھوٹتے پھر اس سے۔ تو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہی ہے کہ تہجد کا ثواب تو مل جائے گا، روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو مقصد ہے گناہوں سے توبہ کرنا، اس لیے یہ کریں، گناہوں کو اپنی فہرست سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کی فہرست سے۔